الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من آواز ہولی کرو حافظ صاحب شور پہندا پہنا قرآن مجید پڑھیا جا رہا ہے من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. حضرات 21واں پارہ سورہ لقمان کی ایک چھوٹی سی آیت نمبر 6 میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسانوں کے اندر گناہ جو پیدا ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ انسان جن گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، ان گناہوں میں سے ایک گناہ کی تردید کی ہے. اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبوت عطا فرمائی، پورے 3 سال تک تقریباً نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو تبلیغ کیا کرتے تھے یہ چھپ کے کیا کرتے تھے. اکیلے بندے کو ملتے تھے نبی علیہ السلام، اکیلے سے بات کرنا، یہاں تک کہ 3 سال جب گزر گئے اور ابھی مسلمانوں کی تعداد جو تھی یہ تقریباً 30 مسلمانوں سے بھی کم مسلمان تھے اس وقت، بلکہ اس سے بھی شاید 20 سے بھی کم مسلمان تھے. 3 سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو دعوت ہم نے آپ کو دی ہے کہ آپ اس دعوت کو انسانوں تک پھیلائیں، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دعوت کو اب عام کریں. اب چھپ کے لوگوں کو تبلیغ اللہ کی طرف بلانے کا وقت گزر چکا ہے. اسی دور میں نبی علیہ السلام نے اہل مکہ کو اکٹھا کیا، صفا کی پہاڑی پر آپ چڑھے، اور اسی دور میں نبی علیہ السلام پھر کھلا کے آپ قبیلوں میں جاتے، حاجیوں سے ملتے، باہر سے آنے والے مسافروں کو ملتے، عمرہ پہ آنے والے لوگوں کو ملتے، قبیلوں میں جا کے نبی علیہ السلام مختلف محلوں میں، کیونکہ اللہ کا یہ حکم تھا
اے میرے نبی اس دعوت کو اب عام کرو، اب چھپا چھپا کے کسی سے بات نہیں کرنی۔ جب یہ نبی علیہ السلام نے دعوت عام کی، اس کا پہلا یہ توڑ اہل مکہ نے یہ کیا کہ اس دعوت کو روکیں کس طریقے سے۔ روکنے کے مختلف قسم کے طریقے جو تھے یہ انہوں نے سوچے۔ سب سے پہلا طریقہ انہوں نے یہ کیا کہ نبی علیہ السلام جس جگہ ہوتے آپ بات کرنے لگتے، یہ ارد گرد کھڑے ہو جاتے اور یہ تالیاں بجانا شروع کر دیتے اور اونچی آواز میں سیٹیاں قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ ان کا یہی حال ہو گیا کہ اللہ کے گھر کے ارد گرد سامنے بیت اللہ ہوتا، نبی علیہ السلام کس سے بات کر رہے ہوتے، یہ تالیاں اور سیٹیوں میں نبی علیہ السلام کی آواز کو دبا دیتے۔ لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی بندہ مسلمان ہوتا رہتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا چاہیے، لوگوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے، یہ ہنسی مذاق، یہ تالیاں، یہ اس سے آگے بڑھ کے انہوں نے کہنا شروع کر دیا، وہ لوگوں کس کے پیچھے لگ رہے ہو تم، یہ تو نعوذ باللہ مجنوں ہے، دیوانہ ہے، ساحر ہے، اس قسم کی گفتگو شروع کر دی۔ پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ تو ان میں تو مجنوں اور جنون والی بات ہی کوئی نہیں، یہ تو دنیا میں اس قدر عقل مند دنا انسان تو دیکھا ہی نہیں گیا، یہ بات بھی ان کا ہتھیار فیل ہو گیا، کوئی نہ کوئی بندہ مسلمان ہوتا رہتا تھا۔ پھر انہوں نے اس سے چل کے آگے کہنا شروع کر دیا، یہ جو آپ کو سناتے ہیں یوسف علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یہ کیا قصے کہانی ہے اور کیا ہے، اس کو چھوڑ دو، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر وہ کہنے لگے نبی علیہ السلام سے آ کے کہنے لگے ہم سے سلو کر لو، آؤ سلو کر لو، 1 سال ہم تمہارے رب آسمانوں والا اس کی ہم عبادت کریں گے، تم 1 سال ہمارے بتوں کی عبادت کرو، اب تو راضی ہو نا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نبی علیہ السلام تو کبھی قریب ہی نہیں جا سکتے تھے، یہ پیشکش بھی ان کی ضائع چلی گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی بندہ مسلمان ہوتا رہتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ نبی علیہ السلام کو آپ کے پاس بڑے خاص قسم کے وہ جو پڑھے لکھے بڑے امیر سردار آدمی بھیجے، آ کے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ جو دعوت دیتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے سردار بننا چاہتے ہیں؟ اگر دل میں سرداری کا کوئی شوق ہے آپ ہمیں بتائیں، پورے مکے کے ہم آپ کو سردار بنا لیتے ہیں، اس دعوت کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو آپ کے ذہن میں دل میں نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، مکے کی ساری عورتیں نوجوان کواری لڑکیاں لائن میں کھڑی کر دیتے ہیں، جس عورت سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو تم کر لو، یہ دعوت چھوڑ دو۔ اگر مال کو چاہیے کہ آپ مال چاہتے ہیں، کو امیر بننا چاہتے ہیں، سارے مکے کے لوگ اکٹھے ہو کے گھر کا جو سونا چاندی زیور ہے، مال دولت درم دینار، سارے ہم آپ کو دے دیتے ہیں، اب تو راضی ہو نا، یہ دعوت چھوڑ دو، کیا اس دعوت سے تم نے نکالنا ہے؟ یہ پیشکش بھی نبی علیہ السلام نے ٹھکرا دی، تم مجھے دنیا کی چیزیں دیتے ہو، اگر تم میرے ایک ہاتھ پہ یہ تو دنیا کی چیزیں سونا چاندی ہے نا، ایک ہاتھ پہ تم چاند رکھ دو، وہاں کی بادشاہی بھی دے دو، اور ایک پہ سورج بھی رکھ دو، میں اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتا رہوں گا، میں تو اللہ کا پیغام سنانے آیا ہوں، میں دنیا کی بادشاہی مال دولت عورتوں حسن و جمال کے لیے نہیں یہ کام کر رہا۔ یہ پیشکش بھی ضائع ہو گئی، کوئی نہ کوئی بندہ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق جیسا انسان مسلمان ہو گیا، اور حضرت عمر فاروق سے 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمان ہو گئے۔ اب انہوں نے پھر سوچا کہ اس کا توڑ کیا کیا جائے، آخر پہ کہنے لگے ایک ہی علاج ہے، جو مسلمان ہو اسے شدید
ترین قسم کی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں اور سزاؤں میں اسے مبتلا کر دو، کوئی نام نہ لے، عبرت بن جائے۔ اسی دور میں پھر مسلمانوں کے ساتھ کیا جانے والا جو سلوک تھا، کتابیں بھری ہوئی ہیں، ان کو بیان کرنے سے یقین مانیے دل ڈول جاتا ہے کہ جلتے ہوئے کولوں کو لے کے مسلمان کو زندہ ہی اوپر رکھ دیا گیا۔ ایک مسلمان کو لے کے 2 اونٹوں کو لا کے، ایک اونٹ کا ادھر منہ، ایک اونٹ کا ادھر منہ، اس کی ایک ٹانگ اس اونٹ کے ساتھ، دوسری ٹانگ اس اونٹ، دونوں اونٹوں کو بگایا گیا، زور سے مسلمان کی ٹانگ کے درمیان سے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پھر بھی اس کے باوجود کوئی نہ کوئی بندہ مسلمان ہوتا رہا۔ بڑے بڑے ان کے سرداروں نے کہا اب کیا کیا جائے؟ پھر کہنے لگے کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ انہوں نے ایک مجلس بٹھائی، مجلس کے اندر مختلف قسم کے انہوں نے کہا کہ یہ کریں یہ کریں، تو وہ جو کہتے تھے نا یہ کریں وہ تو کر چکے تھے سب کچھ، ایک بات رہ گئی۔ ان میں کہنے لگے ایک آدمی کو جو تاجر تھا، نضر بن حارث اس کا نام تھا، یہ کبھی عراق جاتا تھا، کبھی ایران جاتا تھا، مختلف ملکوں میں جاتا، وہاں سے یہ دانے، اناج، اونٹ، گائے، بکریوں ان کی تجارت کرتا تھا۔ کہنے لگے تم نے بڑا کچھ دیکھا ہے، کوئی ایسی چیز ہو کہ لوگ محمد الرسول اللہ کے قریب نہ جائیں، کوئی ایسا کو تم ہی بتاؤ۔ انہوں نے پھر فیصلہ کیا، وہ کہنے لگا اچھا اس دفعہ میں جاؤں گا تو تمہارے لیے ایسی چیز لے کے آؤں گا کہ لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں جائیں گے۔ یہ ایران گیا، ایران کے آگے ہیرا، یہ ایک ہے عراق کے ساتھ لگتا ایک علاقہ ہے، وہاں اس نے عراقی عربی نوجوان خوبصورت لڑکیاں اس نے وہاں سے جو ناچنے والی ہوں، گانے والی ہوں، بڑی سریلی ان کی آواز ہو وہ، اور اس کے ساتھ پھر اس نے وہاں سے ڈھولکی بجانے والے، اس دور میں جو سرنگیاں بجانے والے، اس دور میں جو طبلے جو تھی، اس نے وہ آدمی، یہ تاجر تھا بہت بڑا، یہ وہاں سے ان کو خرید کے اپنے ساتھ لے آیا، اور آ کے اس نے مکے کے سرداروں کو کہا یہ دیکھو یہ لڑکیاں خوبصورت، یہ گندا مندہ غلیظ لباس، پلید لباس پہن کے، جب یہ بے شرمی کا لباس پہن کے جب یہ ناچیں گی، جب یہ گانے گائیں گی سریلی آواز میں، اور کون جائے گا محمد الرسول اللہ کے قریب؟ یہ اس نے کہا۔ سارے کہنے لگے ٹھیک ہے۔ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو نعوذ باللہ بند کرنے کے لیے مکہ کے اندر جو چیز لائی گئی وہ یہ گانے والی عورتیں اور گانے اور سر اور راگ اور یہ طبلے اور سرنگیاں اور ٹولکیاں یہ لائی گئی ساری مکے کے باہر۔ ادھر نبی علیہ السلام لوگوں سے بات کر رہے ہوتے، ادھر یہ فحشہ عورتیں جو تھی نا، یہ گندے لباس میں نیم برہنہ تقریباً نیم برہنہ قسم کی یہ وہاں، اور یہ بڑے سریلے راگوں میں، راگنیوں میں یہ راگ گاتی اور لوگ اکٹھے ان کے ارد گرد ہو جاتے۔ لیکن یہ دنیا کا جو کھیل تماشا، یہ راگ رنگ، یہ کتنی دیر آخر چلتا ہے؟ لوگ اگر سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے وقت ہے، یہ کھیل تماشے کا ایک وقت ہوا چلا گیا، لیکن عقل اور دانائی کی وہ باتیں جو محمد الرسول اللہ بتاتے ہیں ویسی تو نہیں نا ان کے مقابلے کی۔ اس کو لایا گیا تھا نبی علیہ السلام۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اللہ پاک نے یہ بات سنائی، فرمایا جس نے ہمارے قرآن کی آواز کو بند کرنے کے لیے اور نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کی آواز کو جس نے روکنے کے لیے یہ چیزیں خرید کے لایا ہے، یہ گانے،
یہ سرنگیاں، یہ آلات، یہ گانے بجانے کے جو لے کے آیا ہے اللہ پاک نے کہا کس قدر بدبخت وہ انسان ہے. لغو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم. یہ چاہتا ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ سنیں. یہ اس لیے لایا ہے، یہ آواز کو بند کرنا چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی آواز کو. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. اور قرآن مجید اور شریعت اور نبی علیہ السلام کی باتوں کو مذاق بناتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین. یہ دنیا میں یہ گمراہی کا سامان جنہوں نے یہ باجے، یہ گاجے، یہ راگ، یہ رنگ، یہ سارا جس نے خریدا ہے، یاد رکھیں اس کو دنیا میں بھی ہم ذلیل کریں گے اور آخرت میں جہنم کے اندر ڈال کے پھر جہنم کے اندر اس کو ذلیل و رسوا کریں گے. بہت سے لوگ کئی دفعہ کیسی کم عقلی کی بات کہہ دیتے ہیں، جی گانوں کے ذریعے تبلیغ، گانوں کے ذریعے فلاں. یاد رکھیں اس دنیا میں سب سے پہلے تبلیغ کے لیے جنہوں نے گانا کو ساتھ ملایا تھا نا، آج بھی وہ موجود ہے، وہ یہودی لوگ تھے. اور یہودیوں نے باقاعدہ طور پہ، آج آپ بائبل کو لیں، بائبل جو ہے ان کی، اس کے اندر کھول لیں، جہاں زبور آتی ہے نا، تورات، زبور، انجیل، وہ آخر زبور کو آپ کھولیں، زبور کے 150 رکوع ہیں، جس طرح قرآن مجید کے رکوع ہوتے ہیں 150 رکوع ہیں، اور ہر رکوع کے اوپر لکھا ہوا ہے اس رکوع کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے. مثلا رکوع نمبر 4 کو، 6 کو، 54 کو، 55 کو، 67 کو اور 76 کو آپ نے پڑھنا ہے ایسے سازوں کے ساتھ جن میں تاریں لگی ہوئی ہوں، ان سرنگیوں کے اوپر آپ نے اس کو پڑھیں. بڑا لوگوں کے لیے اٹریکشن پیدا ہوگی، بڑی کشش پیدا ہوگی. آج بھی یہ میری بات سن لیں، ابھی لے لیں بازار سے جا کے آپ، آج بھی لکھا ہوا ہے کہ رکوع نمبر 5 کو بانسری کے اوپر پڑھنا ہے، اور رکوع نمبر 8، 9، 12، 22، 45، 46، 56، 58، 59، 60، 62، 69، 80، 84 اور 88 کو آپ نے اس کو پڑھنا ہے. فلاں جو میر مغنی فلاں جو ہے نا، یہ اس کے سر اور تال کے اوپر آپ اس کو پڑھیں. یہ یہودیوں نے ایک طریقہ، اور اس کے باوجود اللہ کی کتاب کا جو انہوں نے حال کیا. ہمارے ہاں بھی مسلمانوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ سرنگیوں اور باجوں اور ان کے ذریعے مسلمانوں نے پوری دنیا میں یہ علاج نہیں کیا، یہ طریقہ اختیار. ہندوستان میں آج سے 400-500 سال پہلے ایک آدمی نے دہلی کے اندر، بزرگ تھے، انہوں نے بھی سوچا شاید میں بھی یہ طریقہ کار اختیار کر لوں کہ ٹول ٹمکے اور ان کے اور قوالیوں کے ذریعے لوگوں کو دین کی، نہ ان کے پاس دین میں داخل کوئی ہوا، نہ ان کے پاس دین. ایسے جھوٹ بولتے ہیں جی. وہ ٹولکی اور سرنگی کے اوپر جو انہوں نے مسلمان کیے، کروڑوں کی تعداد میں کیے، اللہ معاف کرے، ڈرتے ہی نہیں ہیں. یہ یاد رکھیں کہ 25 سالوں میں آبادی کسی ملک کی 2 گنا ہو جاتی ہے. آج سے 50 سال پیچھے اگر جائیں، 25 سال پیچھے جائیں، آدھی آبادی ہوگی. پھر 25 سال پیچھے جائیں، آدھی آبادی ہوگی. اور اس طریقے سے اگر 550 سال پیچھے جائیں تو ایک مسلمان بھی باقی نہیں بچتا. وہ کروڑوں مسلمان کہاں ہیں جو انہوں نے کیے تھے؟ یہ بات کو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایسے اپنے پاس سے گبے اور چور جی انہوں نے سرنگیوں کے اوپر، قوالیوں کے اوپر. اور ایک بات یاد رکھیں، جس کو اللہ گمراہی کہتا ہے اور جس کے بات کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دبانے کا جو ہتھیار ہو، جو قرآن مجید کی تعلیمات کو مٹانے کا جو ہتھیار ہو، اس کو تم دین کے لیے استعمال کرو. یہ اور پھر تم کہو فلاں بابا جی نے چونکہ کیا تھا جائز ہے. لوگوں تمہیں پتہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اسے ہاتھ میں تورات ہے. فرمایا یہ تورات ہی ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی؟ ہاں. فرمایا تو تورات کی بات کر، اگر تورات والا موسیٰ بھی علیہ السلام آ جائے ان کو بھی میرے ہی پیچھے لگنا پڑے گا. سارے نبی 1 لاکھ سے اوپر اگر نبی ہیں، سارے بھی آ جائیں
فتویٰ محمد الرسول اللہ کا چلنا ہے. اور جب محمد الرسول اللہ کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کا فتویٰ نہیں چلتا, اسماعیل علیہ السلام کا, موسیٰ کلیم اللہ کا فتویٰ نہیں چلتا, تو ہندوستان کے کسی آدمی کا کیسا فتویٰ؟ جی انہوں نے گانے سرنگیوں کے اوپر جائز کیا, کسی کے جائز کرنے سے محمد الرسول اللہ نے جس کو حرام کیا جائز نہیں ہو سکتی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے, یہ چچا کے بیٹے تھے نا حضرت عباس کے, یہ جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ کئی لوگ جو لہو الحدیث خریدتے ہیں, یہ کیا ہوا؟ انہوں نے اس کے جواب میں کہا, واللہ الذی لا الہ الا ہو, اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, میں اس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, یہ جو خرید کے لہو الحدیث لائے, اس سے مراد گانا اور گانے والیاں اور سر اور راگ ہے, اس سے مراد. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اس سے یہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ یہ جو خریدتے ہیں چیزیں اللہ کے کلام کو, وہ خریدنے والی چیزوں سے مراد کیا ہے؟ وہ گانا اور راگ اور راگنیاں یہ ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, نے کہا اللہ کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے, اس سے مراد یہ گانے راگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کہہ دیا. یہاں تک کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض آئمہ کے نزدیک یہ ہے, بعض آئمہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا اختلاف کی بات کر. عجیب بات ہے کہ گانے اور راگوں کے بارے میں امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ آج بھی کتابوں میں یہ موجود ہے, ان السماع فسقن, جو آدمی یہ راگ رنگ اور گانے اور تالیاں اور یہ گاتا ہے, امام ابی حنیفہ کا فتویٰ ہے اللہ کی قسم یہ فسق و فجور کا کام ہے. وَتَلَذُّذَ بِهِ کُفْرٌ, اور جو گانے کے اوپر سن کے مزہ لیتا ہے, اس کو مزہ لینا یہ ہے کفرن, کفرن. یہ امام ابی حنیفہ کا فتویٰ, یہ کفر ہے, یہ کفر ہے. امام مالک سے کسی نے پوچھا, انہوں نے کہا انما یفعلہ عندنا الفساق, یہ گانے کا کام, یہ سننا سنانا, یہ بجانا, یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو فاجر اور فاسق قسم کے لوگ ہیں. امام شافعی کا فتویٰ یہ ہے, یہ لغو ہے, یہ لہو ہے, یہ باطل ہے, اور اس کو سننے اور سنانے والے بے وقوف لوگ ہیں کہ یہ کوئی دائمی کو عقل مندی کی چیز نہیں. بلکہ امام شافعی نے کہا جس آدمی کو دیکھو وہ گانے سننے کا شوقین ہے, مرنے تک کسی بھی مسئلے میں عدالت کے اندر اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی. یاد جو گانا سنتا ہے, جو سناتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ان کا فتویٰ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ گانا منافقت پیدا کرتا ہے اور یہ حرام ہے. اور وہ بزرگ ایک نیک آدمی جنہیں حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, ان کی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو گانا ہے, گانا اور گانے کے ساتھ وہ تمام چیزیں, وہ طبلہ, وہ مزمار, وہ عود, وہ رباب, وہ بانسری, وہ باجے, وہ گاجے, وہ تنبورے, وہ ستار, یہ تمام کے تمام جو ہیں اللہ کی شریعت میں پیر عبد القادر جیلانی کہتے ہیں حرام ہے یہ. یعنی اس مسئلے کے اندر پوری امت جو ہے اس کے کسی ایک عالم کا نہیں. بعد میں ہندوستان کے کسی پیر فقیر نے کہہ دیا کہ باجے گاجے کے اوپر ناچو اور سنگیاں اور طبلے اور تالیاں یہ یہود و نصارہ کی نقل کرو. اللہ سے ڈرو. اس دین میں ایک فتویٰ چلتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے کہ آپ یہ باجے گاجے اور اس قسم کی چیزوں سے کیسے آپ کتنی نفرت کرتے تھے. حدیث میں ہے کہ یہ سنن ابی داود میں یہ حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک دن اپنے ایک شاگرد کے ساتھ کسی جگہ سے گزر رہے تھے. پاس ہی کوئی کہیں سے نہ کوئی آواز آئی, یکدم انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں اپنی کانوں کے اندر ٹھونس لی. وہ دیکھنے لگے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. کافی دیر آگے گئے تو اس کو اشارے سے پوچھا کہ وہ آواز جو آ رہی تھی بانسری کی وہ آ رہی ہے. میں کہا آ رہی ہے. انہوں نے اور زور سے ٹھونس لی پہلے سے بھی. پھر آگے جا کے اس نے کہا یہاں نہیں آ رہی.
اے عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے، یا شاگرد تھے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے امام ہیں، محدث ہیں اور حدیث کے بہت بڑے امام. کہنے لگے عبداللہ یہ کیا کیا آپ نے، کانوں میں انگلیاں، بانسری کی آواز. انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا، ایک دن ایسے ہی اور میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، تو اس مدینہ میں ایک جگہ سے کسی گاؤں سے، یہود و نصارہ کے گاؤں تھے، میں گزر رہا تھا، نبی علیہ السلام نے یکدم اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں. کہا عبداللہ یہ بانسری کی آواز آ رہی ہے، تو آپ نے کانوں میں، کافی چلے گئے، کانوں میں انگلیاں تھیں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. میں صدقے جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کافی آگے کہا کہ عبداللہ آواز آ رہی ہے. انہوں نے کہا، اشارے سے کہا کہ کچھ آ رہی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے انگلیوں کو اور ٹھونس لیا. پھر آگے گئے، کہا اب، نے کہا اشارہ کیا نبی علیہ السلام، ظاہر کانوں میں انگلیاں تھیں تو آپ نے سمجھ لیا، انگلیاں باہر نکالیں. کائنات کا امام محمد الرسول فرمایا عبداللہ میں نے اس لیے ڈالی ہیں، اللہ نے محمد الرسول اللہ کے کان ایسے نہیں بنائے کہ ان میں بانسریوں کی آواز جائے. یہ کان جو ہیں اہل ایمان کے کان اس لیے اللہ نے نہیں بنائے کہ ان میں بانسریوں کی آوازیں جائیں، اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے. اے عبداللہ میں نے اس لیے کانوں میں، اور تمہیں بھی یاد رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہ سکھا دیا کہ اگر زندگی میں ایسی جگہ کانوں میں انگلیاں رکھ کے وہاں سے گزر جائیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن یہ جتنے بھی اس دور میں وہ باجے گاجے تھے، آج کل تو باجے گاجے اور یہ آلات موسیقی کی بے شمار قسمیں نکل آئی ہیں. حدیث میں آتا ہے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اپنے گھر میں تھی کہ ایک عورت آئی. اس عورت نے آ کے حضرت عائشہ صدیقہ سے کو بات کرنی تھی، اجازت لی، اندر داخل ہوئی. اس نے ایک بچی کو اٹھایا ہوا تھا، اس کے ساتھ تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم ہوا جیسے کوئی آواز آئی ہے کسی چیز کی. دھیان سے سنا، وہ جو بچی تھی نا چھوٹی، بچی کے پاؤں میں انہوں نے پازیب ڈالی ہوئی تھی. پازیب میں چھوٹی چھوٹی کنگریاں، یہ چھوٹی چھوٹی جو تھی نا، یہ گھنگرو جس طرح ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہم شوق میں اس طرح کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں. آپ نے فرمایا یہ گھنگرو کی آواز، چھوٹے چھوٹے گھنگرو، یہ آواز آئی کہاں سے آئی؟ جی بچہ چھوٹا ہے نا تو اس کو ہم نے پہنا، شوق سے ہم نے. آپ نے فرمایا اس کے وہیں اتارو، یہ گھنگرو اتار دو، اس کو کہتے ہیں جرس عربی میں. فرمایا یہ جرس اتار دو. اور تمہیں پتہ نہیں اس بات کا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتی، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں گھنگرو بجتے ہوں، ٹلیاں بجتی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ٹلی کی جو آواز ہوتی ہے کوئی اتنی نہیں، بانسری سے بھی منع، ٹلی سے بھی منع. بلکہ حدیث میں تو ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ مزر، اس کے کچھ لوگ آئے، یہ بڑے کھاتے پیتے امیر لوگ تھے. یہ نبی علیہ السلام کے جب پاس آئے نا تو آپ نے اچانک دیکھا جب یہ آ رہے ہیں نا، یہ بڑے، کوئی ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں نا یہ فنون لطیفہ ہے، یہ ناچ، یہ گانا، یہ ڈھولکی فلانا. اللہ کی قسم یہ فنون لطیفہ نہیں، یہ فنون فاجرہ، فنون کافرہ اور فنون فاسقہ ہے. یہ فنون جہنمیہ ہیں جو جہنم کے اندر آپ کو لے. یہ وہ فنون ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو فنون حرام کہا ہے. ان کے جو جانور تھے نا، اونٹ جن کے اوپر بیٹھ کے آئے تھے، ان میں انہوں نے ٹلیاں ڈالی ہوئی تھی، کسی نے ایک، کسی نے دو، کسی نے 3. نبی علیہ السلام نے ان کو وہیں کھڑا فرمایا ٹھہر جو سارے کے سارے لوگ. فرمایا سارے جو جانور ہیں، انسان تو دور کی بات ہے، ہمارے ہاں تو کئی لوگ ایسے مشہور ہیں، حضرت ٹلہ والی سرکار انسان پہنتے ہیں. اللہ کا خوف. فرمایا یہ سارے کے سارے جتنے اونٹ ہیں، ان تمام اونٹوں کے گلوں میں جو گھنٹیاں ہیں ان کو اتارو. فرمایا یاد رکھنا انسان تو انسان کی بات ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ نے فرمایا اگر کسی قافلے میں جتنے بھی لوگ کتنے بھی نیک لوگ کیوں نہ ہوں، اب وہ نبی علیہ السلام پاک کے پاس آ کے صحابہ بننے والے تھے، انہوں نے واپس صحابہ بھی موجود کیوں نہ ہوں کسی قافلے کے اندر، ایک بھی گھنٹی کسی جانور کے اس کے گلے میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصحب الملائکۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس پورے قافلے کے اوپر رحمت کے فرشتے نہیں اترے، ایک جانور کے بھی گلے میں کنٹی ہوگا۔ ہم تو عید کا دن ہوتا ہے شوق سے لے کے اسی وقت ہم امیر آدمی جی اونٹ لیے، اونٹ کے بس نہ اس کے گلے میں کنٹی، اس کے پاؤں میں گھنگرو، اس کے جانجرے میں وہی ایک فحشہ، ایک ناچنے والی جو عورت کی جتنے بھی ساز ہوتے ہیں تمام اس جانور کو حلال جس نے اللہ کے راستے میں ہونا ہے، اور تم نے ناچنے والی چیز بنا دیا اس اونٹ کو۔ وہ گانے والی عورت ہے، یہ تو ناچنے اور گانے والی عورتوں کے کام ہے۔ اللہ سے ڈرو، کسی جانور کے گلے میں، قربانی کا تو پھر دور، عام جو جانور بھی ہو اس کے گلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کا فرشتہ اس کے اوپر نہیں آئے گا جس قافلے کے اندر یہ اونٹ یا وہ جانور وہ بکرا ہو، چترا ہو، گھوڑا ہو، کوئی چیز بھی ہو، اگر ایک بھی ٹلی ہوگی تو اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے بنا لیا ہے جی اس کے ذریعے اللہ کی قسم، اور لوگوں اپنے اور جس کو اللہ حرام کہے، اللہ جس کو حرام کہے، اس کا نبی جس کو حرام کہے، اسی حرام کے اوپر محمد الرسول اللہ تم کہتے ہو، اسی کے اوپر اللہ کا نام لیتے ہو، اللہ اور ساتھ میرے مالک کا نام لیتے ہو کہ اللہ نے حرام کا، انہوں نے کہا حرام کے اوپر تیرا نام لیں گے، حرام کے اوپر تیرے نبی کا نام لیں گے۔ اللہ کی قسم یہ شیطان کی سازش ہے بہت بڑی، میرے سونے نبی کا نام حرام کام کے اوپر لیا جاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں اس بات، عقل ہی نہیں اس بات کی۔ جی فلانے جو چشتی صاحب ہوتے نا، انہوں نے کہا یہ ٹھیک، یہ دین جو ہے یہ دین محمد الرسول اللہ ہے، یہ دین چشتیاں نہیں ہے، یہ دین قادریاں نہیں ہے، یہ دین سوروردیاں نہیں ہے، یہ اور کوئی دین، یہ ایک دین ہے، اللہ کا دین ہے جو محمد الرسول اللہ کے اوپر اترا ہے، ان کی بات چلتی ہے بس۔ وہ لوگوں یہ جن کا نام چشتی ہو، قادری ہو، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں کہ جن کا کلمہ اور ان کی شریعت تم تلا رہے ہو اللہ کے دین میں لوگوں کے سامنے، ڈرتے نہیں تمہیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، فرمایا الجرس مزامیر الشیطان، فرمایا یہ جو گھنٹی ہے نا، گھنٹی یہ شیطان کا ایک ساز ہے، یہ بھی سازوں میں سے ایک ساز۔ آپ نے نہیں دیکھا یہ بڑے بڑے پہلوانوں کے گانے، یہ کشتیاں ہو رہی ہیں، ٹول اور اس کے ساتھ ٹلی اور گھنٹی بجا، یہ باقاعدہ ان کا ایک آپس میں سنگم ہوتا ہے آپس میں، یہ بھی فرمایا یہ شیطان کا ساز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ان اللہ حرم علی امتی، اللہ نے میری امت کے اوپر جو چیزیں حرام کی ہیں ان میں ایک ہے الخمر، شراب کو بھی اللہ نے حرام کیا، والمیسر، اللہ نے جوئے کو حرام کیا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والکوبا، ہر قسم کا طبلہ اور سرنگیاں اور ہر قسم کے ٹول جو ہیں، ان اللہ حرام، یہ لفظ یاد رکھ لو، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو کہہ دیا انسانوں کو کہ یہ حرام ہے۔ والکوبا، ہر قسم کا جو طبلہ اور ٹول کی، افسوس کی بات ہے کہ دین کا یہ نکاح جو ہے یہ دین کی چیز ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ نکاح کے اندر پہلے 10 دن ٹولکیاں گھر میں بچیاں بجاتی ہیں، اور لوگوں ڈرو اللہ سے، نافرمانی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ نکاح جیسے پاکیزہ کام کے اندر یہ گندگی اور غلاظت اور یہ گناہ جو ہے یہ حرام چیز اس پاکیزہ چیز میں نہ ڈالو، گناہ کی یہ نکاح کی برکتیں ہی ختم نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ نکاح میں خیر و برکت ڈالنے کہیں بند نہ کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حدیث میں فرمایا والکنین، اور ہر قسم کا تنبورہ۔ صبح میں نے ایک پڑھے لکھے آدمی، وہ ماشاءاللہ بہت، ان کو فون کر کے پوچھا تنبورہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے مجھے بتایا
کہ یہ ستار ہوتی ہے، وہ اوپر سے موٹی ہوتی ہے، وہ نیچے سے پتلی ہوتی ہے، پتہ نہیں اس کو ستار کہتے ہیں. وہ ستار جو ہے بجانا جو ہے یا سرنگی بجانا، اس کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حرام قرار دے دیا. اب ہر قسم کا ٹول، ہر قسم کی ٹولکی، ہر قسم کے تنبورے، ہر قسم کی ٹلی، ہر قسم کی اور پازیبیں اور گھنگرو، یہ تمام کی تمام چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان کو حرام قرار دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے ایک دن یہ بات کہی، فرمایا لوگو جب قیامت قریب آئے گی تو قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث کی کسی عام کتاب میں نہیں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت کے لوگ جو ہوں گے یہ اس قدر یہ کھل جائیں گے، یستحلون الحر، فرمایا یہ غیروں کی عورتوں کو دیکھنا، ان کے ساتھ عشق لڑانا، یہاں تک کہ بدکاری بھی کرنا. کہیں گے وہ جائز ہے، مرضی سے کیا کی ہو گیا، میری مرضی میرا جسم جو چان کرن منڈا کڑی راضی کی کرے گا قاضی. فرمایا یہ قیامت کے قریب یہ ہوگا یستحلون الحر، فرمایا یہ بدکاری کو یہ حلال ہی قرار دے دیں گے تقریباً. اور چالا منڈا کو ہو گئی غلطی کی ہو گیا، بچے جوانی چ کرتے ہی ہوندے نے، نعوذ باللہ من ذالک، اس قسم کی گندی گفتگو. فرمایا والحریر، اور مسلمان جو مرد جو ہیں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریشم حرام کر دیا. قیامت کے قریب آیا گلو اور پا تو ویکھاں گے کہ نہ اے مولوی تو کہیں ہو مولوی کا، اور مولویوں کی بات نہیں، اور یہ ساری کائنات کے نبی محمد رسول اللہ کی بات ہے. یہ ساری کائنات کے مالک اور خالق ایک اللہ کا پیغام ہے جو محمد الرسول اللہ کے ذریعے میں پہنچا. فرمایا ہر عورتیں، والحریر، اور فرمایا یہ جو ریشم ہے یہ، والخمر، اور ہر قسم کی شراب اور نشہ کی کوئی بھی قسم ہے، وہ سگریٹ ہو، وہ پان ہو، وہ کوئی جس کے ذریعے بھی انسان کو نشہ ملتا ہے نا، فرمایا تمام کی تمام چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا. والمعازف، فرمایا ہر قسم کا، ہر شریعت نے دو قسم کے الفاظ بولے ہیں، ایک مزمور مزامیر، ایک معازف. ایک وہ ان میں سے ایک کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی قسم کا بھی ساز جو ہاتھوں اور پاؤں کے ساتھ بجایا جائے اس کو کہتے ہیں معازف. اللہ نے محمد الرسول اللہ کے زبان مبارک سے وہ حرام کا. اور ہر قسم کا وہ جو مزامیر ہے، مزامیر کہتے ہیں ہر قسم کا وہ ساز جو منہ کے ذریعے، وہ باجا ہو، وہ ڈفلی ہو، جو بھی باجا ہو، بانسری ہو، کوئی بھی، وہ منہ کے ذریعے ہو یا وجود کے اعضاء کے ذریعے ہو، ہر قسم کے جو یہ باجے گاجے ہیں، یہ ساز اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام قرار دے دیا. فرمایا لیکن قیامت کے قریب لوگ سریں عام بجائیں گے اس کو، کوئی شرم ہی نہیں کرے گا. آپ نے نہیں دیکھا اچھے بھلے شریف آدمی ہوتے ہیں، ایک نکاح کی سنت ہے 8 دن پہلے ڈھولکیاں، اور کوئی شرم ہی نہیں محسوس کرتا، اور اس کے بعد شادی کے اوپر پھر ناچ گانا، لاہور سے فلاں بلاؤ جی، کراچی سے فلاں، سارے پاکستان کے ناچنے گانے والے بے حیا لوگوں کو بلا کے پروگرام کیے جاتے ہیں. کوئی اللہ کا ڈر ہی نہیں. سچ میرے نبی نے کہا، فرمایا جس طرح حلال نہیں ہوتا اس کو حلال سمجھ کے کریں گے، اور یار تو نہیں سننا جا، فرمایا یہ کام کر لیں گے. نبی یہ پھر یہ تو شادی بیاہ ہے. اور آج کل یہ میں نے ملتان میں یہ دیکھا اپنی آنکھوں، اللہ کی قسم یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میں نے ملتان میں خود دیکھا، وہاں جنازے کے آگے آگے ٹول ٹمکے بھی لگاتے ہیں. جی نیک آدمی فوت ہو گیا، جنت میں جانے لگا تو ٹول اور ٹمکے اور سرنگیاں اور تبلے یہ اس کے آگے آگے بجا کے جا رہے، اس کو دفنانے جا رہے ہیں جنازے پہ. کائنات کے رب کی قسم میں یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے میں نے کہ اب جنازے بھی اس طریقے سے جائیں گے. آپ نے نہیں دیکھا ہر جگہ شیطان نے یہ کام جو ہے، یہ مزاروں کے اوپر یہ ہے، قوالیوں کے اندر یہ ہے، مرنے جینے کے اندر یہ، ہر جگہ شیطان نے یہ باقاعدہ. ایک حدیث میں آتا ہے، امام ابن ابی دنیا ایک بہت بڑے امام تھے حدیث کے، انہوں نے اس میں حدیث نقل کی کہ شیطان جب دنیا میں آیا نا تو اس نے اللہ کو یہ اوپر دھیان کر کے کہا تھا، اچھا یا اللہ، نعوذ باللہ جس طرح کہتے ہیں نا تم زور لگا لینا جس کا استغفر اللہ استغفر اللہ،
اس نے اللہ کو یہ چیلنج دیا تھا، بے شک جتنے مرضیہ قرآن اتار لینا۔ استغفر اللہ، مجھے اب وہ بات کہتے ہوئے مجھے ڈر لگتا، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں کہ لگا اللہ کو چیلنج کر، جتنے مرضیہ قرآن لفظ بولے، جتنے مرضیہ قرآن تو نازل کر لینا، دیکھنا میں اس قوم کو شعر میں اور شاعری میں اور غزلوں میں جو ان کو مزہ آئے گا نا، میں ان کو ایسا بنا دوں گا، قرآن میں مزہ آئے گا ہی نہیں کبھی ان کو۔ اور اس نے کہا یا اللہ تو کھانے پینے کی چیزیں کہتا ہے نا میں کہ یہ پاک اللہ، دیکھنا میں ان کو مردار بھی کھلاؤں گا۔ اور اب تو مسلمانوں نے مردار چیزیں جو ہیں یہ جانور، یہ مرغیاں، یہ بھی انہوں نے کھلانی اور کھانی شروع کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کو خنزیر میں مزہ آئے گا، خنزیر کی چربیوں میں مزہ۔ باہر سے جتنے بھی آتے ہیں آپ کے سامنے یہ بڑے بڑے جی فلاں چاکلیٹ، فلاں یہ کیڈبری، فلاں، سارے چاکلیٹوں میں کیا پڑا ہوتا ہے؟ وہی خنزیر کی چربی، جو اتنی موٹی اس کی کھال ہوتی ہے، ڈرموں کے حساب سے جانور سے چربیاں نکلتی ہیں، انہی چیزوں میں ڈالتے ہیں اور چاکلیٹ میں ڈال کے پاکستان میں بیچتے ہیں، ہزار ہزار روپے کا ملتا ہے۔ امیر آدمی شوق سے کہتا ہے میرے بچے کیڈبری سور کی چربی کا کھاتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کو کہا تھا دیکھ لینا تم تو بے شک جتنے مرضیہ حلال چیزیں پیدا کرے میں ان کو حرام میں لگاؤں گا۔ آج دیکھ لیں بچے کو کہے نا یہ ٹافی کھا لے، یہ ٹکی کھا لے، یہ جلیبی مٹھائی کھا لے، اس کو چاکلیٹ ہی اچھا لگتا ہے۔ شیطان نے اپنی بات، صحیح بات ہے، پوری کر دی ہے اسے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا یا اللہ تو نے پانی پیدا کیا ہے نا کہ پانی پیو، شربت پیو، جوس پیو، فلاں، دیکھنا میں ان کو شراب کا عادی کروں گا۔ ان کی محفل سجے گی تب جب شراب آئے گی۔ آپ بے شک روح افزا رکھ لے، شردائیاں بڑی بڑی دنیا کی رکھ لے، بڑی بڑی چیزیں رکھ لیں، امیروں کی محفل تو اس کے بغیر، شراب کے بغیر نہیں۔ سچ کہا شیطان نے، اس نے محنت کی ہے، محنت کا پھل نظر آ رہا ہے۔ شیطان نے اللہ کو کہا تھا تو نے لوگوں کے لیے یہ اینٹیں، یہ چیزیں پیدا، سیمٹ، یہ تاکہ وہ رہائش گاہوں میں رہیں، نہیں، دیکھنا میں ان کو بازاروں میں بٹھاؤں گا، صبح سے لے کے شام تک بازاروں میں آتی جاتی عورتوں کو دیکھیں گے۔ تو کہتا ہے گھروں میں بیٹھے، میں ان کو بازاروں کی زینت بناؤں گا۔ اور تو یہ کہتا ہے نا اذان میں آئے گی، اذان ہوگی کہ آؤ لوگو، اوے لوگو آؤ نماز کی طرف، فلاح کی طرف آؤ۔ شیطان نے چیلنج کر کے تو بے شک تیری اذانیں ہوتی رہیں، لیکن جب میں میوزک ان کے مقابلے میں لے کے آؤں گا تو تیری اذان کوئی نہیں سنے گا۔ نعوذ باللہ، یہ ہمارے اللہ کو چیلنج، اللہ کی کروڑوں اربوں کھربوں لعنتوں ابلیس کے اوپر میرے اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ نے کہا تم نمازیں جتنی مرضی ہو اتار لینا، دیکھ لینا میں ان کے لیے میوزک پیدا کروں گا، ان کو سکون ہی آئے گا میوزک کے اندر۔ اور آپ نے نہیں سنا کہ روح کی غذا ہوتی ہے؟ کیا شیطان نے ثابت نہیں کر دیا؟ بڑے بڑے پڑھے لکھے یہ روح کی غذا ہے، ہاں ہم بھی مانتے ہیں یہ روح کی، یقیناً وہ غلیظ روح، گندی روح اور پلیت روح اور اللہ کے رسول کی مخالف روح اور حرام کی عادی روح کی یہ غذا ہے۔ مومن جو ہے وہ تو آواز سن کے کانوں میں انگلیاں دے لیتا ہے، یہ ذلیل روح کی غذا ہے۔ یہ شیطان نے جو کہا تھا نا بے شک تیری نماز اور قرآن جتنے ہوں، دیکھنا گانے والے اور کلے گانے والے مقابلہ کر لیں گے۔ آپ نے نہیں، حضرات ایمانداری سے دیکھنا، اس وقت دنیا میں تقریباً اللہ کے فضل سے اللہ اپنی حفاظت میں 2 کروڑ حافظ قرآن ہیں۔ تقریباً مساجد جو ہیں یہ گنی گئی، پیچھے یہ ایک ہوا تھا، یہ سارا وہ سروے ہوا تھا، 50 لاکھ یہ مساجد ہیں جہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی آواز اور اذانیں ہوتی ہیں، اور 50 لاکھ تو گانے والے نہیں، اور 2 کروڑ تو گانے والے اور چاند گانے والے، لیکن ان کی اٹریکشن زیادہ۔ شیطان کی کوشش یہ ہے کہ 50 لاکھ مسجدیں جو ہیں وہ نعوذ باللہ اس نے اپنے خیال میں نکارا کر دی ہیں۔ کلمہ اللہ کا پڑھے گا، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے گا، اس کے باوجود اس کا دل جو ہے، اس کی غذا، اس کی روح کی وہ گانا ہی ہوگا، یہ یاد رکھا۔ شیطان نے سامنے مقابلہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 چیزیں ایسی ہیں جو میری امت میں جب ہو جائیں پھر مصیبتیں آئیں گی اس امت۔ اور آخری بات ان 15 میں آپ نے کہی، فرمایا جب گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں، لوگ ان کے رسیا ہو جائیں، بڑے
بڑے لوگ کہیں گے یار سمجھ نہیں آتی, پریشانی نہیں, رات کو نیند نہیں آتی, صبح میں گانے کا بجانے کے یہ شوقین ہو گئے ہیں. اللہ نے اندر کا سکون ان کا ختم. کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور ذکر اللہ کے قرآن سے آنا تھا سکون دلوں کو, اور تم نے سکون لینا شروع کر دیا. یہ گانے بجا لے, یہ ٹولکی سے, یہ ٹھمریوں کے اوپر تم نے کہا کہ مزہ آتا ہے. اللہ نے دلوں کو اجاڑ کر دیا ہے, بیابان بنا دیا ہے. اللہ نے سکون ہی نہیں آتا, پریشان ہی پریشان. یہ ایک حدیث میں آتا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے 2 آوازوں کے اوپر لعنت کی ہے. ایک آواز ہے کہ کسی کو مصیبت پہنچے تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دے, مر گئے, ککھ نہیں بچیا فلان. اللہ کی لعنت ہے. اس نے بھی جانا ہے, تم نے بھی چلے جانا ہے. اس قسم کی گفتگو کرنا کہ ککھ نہیں بچیا, اللہ سے ڈرو, اللہ کی لعنت پڑتی ہے. اور دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کسی کو خوشی دی, اس نے فوراً ہی گانے بجانے والوں کو بلا لیا, اور بلائے ذرا بلاز فلاں گانے والے کو. فرمایا اللہ نے ان دونوں کے اوپر ہی لعنت کی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا ہوگا, لوگ رات کے وقت سوئیں گے, کئی صبح کے وقت اٹھیں گے, کئیوں کی شکلیں خنزیر بن جائیں گی, کئیوں کی بندر بن جائیں گی. اے اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب شرابیں بھی پی جائیں گی, شرابوں کے نام بدل کے لوگ ان کے یہ جی شیمپئن ہے, یہ فلانا ہے, یہ کیا کئی قسم کے نام بدل کے شرابوں کے شراب پئیں گے. اور والمعازف, فرمایا گانے بجانے کے رسیا ہو جائیں گے. اللہ ان کی شکلیں بدل کے, اللہ کو پسند ہی نہیں ایک انسان کی شکل ہو, اور ایک انسان کی شکل ہو اور وہ گانے سنے, نہیں خنزیر سنے تو سنے, اللہ کو یہ بھی نہیں پسند. اللہ ان کی شکلیں خنزیر اور بندر بنا دے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اور کئیوں کے ساتھ اللہ یہ کرے گا جو گانے کے شوقین ہوں گے زیادہ, آپ نے فرمایا یہ رات کے وقت اٹھیں گے, صبح دیکھا جائے گا ان کے پورے کا پورا پنڈ ہی نہیں ہے, مکان ان کا, وہ زمین پھٹ گئی, سارا نیچے چلا گیا, زمین اوپر سے مل گئی. اللہ نے زمین کے اندر تنسا دیا. یہ عقل کا بڑا دشمن ہے. بڑے سیانے سمجھدار جو لوگ ہوتے ہیں نا, آپ نے دیکھا نہیں, بڑا سیانہ سمجھدار پڑھا لکھا 10 MA کیے ہوئے ہیں, گانا لگا ہوا اس کے ساتھ ہی وہ کبھی بازو کو لا رہا ہے, کبھی ٹانگ کو لا رہا ہے, کبھی سیر کو لا رہا ہے, اے پاگلوں والی حرکتیں کر رہا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک کتاب ہے غبار خاطر, انہوں نے کہا یہ عقل کو کس طریقے سے کھاتا ہے. انہوں نے کہا ہندوؤں کی پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کئی باری جنگل میں سے جانور پکڑنا ہونا تو یہ گانے والے وہاں چلے جاتے ہیں, مختلف قسم کے راگ بجاتے ہیں, جانور آہستہ 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 آہستہ, یہ کیا ہے؟ جانور کو اس کی مت ماری جاتی ہے, وہ شکاریوں کے قریب آتا ہے, یہ یوں کر کے اس کے اوپر جال ڈالتے ہیں, وہ پکڑ لیتے, جانور کی مت مار دیتا ہے, انسان تو انسان ہے. یہ میں نے اپنے استاد حضرت حافظ محمد ارشد صاحب, اللہ ان کی اور ہماری زندگی میں برکت ڈالے, کہنے لگے میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ کئی اونٹ جو ہوتے تھے ان کو سفر کرانا ہوتا, یہ ان کو وہ مختلف قسم کے راگوں کے عادی کر دیتے تھے لوگ. یہ راگ آگے گاتے جاتے, جسے ہم نے نام رکھا ہودی خان, یہ رکھا, وہ راگ کے ذریعے وہ اونٹ اب بھوکا ہے, بندے نے کھایا, اب بندہ چلتا جا رہا ہے, اور اونٹ جو ہے وہ راگ کو سنتا پیچھے. کئی اونٹ جو ہوتے وہ پیاسے پانی کو ترس کے مر جاتے تھے, لیکن پیچھے چلتے جاتے تھے کہ راگ ہے, راگ کے ایسے پابند تھے, اتنا پسند تھا کہ جانور کی عقل بھی ماری گئی. صحابہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو راگ ہے, تمام صحابہ کا مشترکہ طور پہ یہ فتویٰ ہے کہ یہ جو راگ ہے یہ دلوں میں منافقت پیدا کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی قدر کم کر دیتا ہے. کیسے؟ اس کو کہیں نا بھائی یہ گانا, او یار چھاڑ دے تو کی گانا, سن لینا. اللہ کی قدر کم, اس کے نبی کی قدر کم, اذان کی قدر کم, شریعت کی قدر کم. یہ گانا سننے والا جب ہوتا ہے یہ اس کی نگاہ میں یہ منافقوں کی طرح اس کا دل منافق ہو جاتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی قدر جو ہوتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. حضرات, یہ جو کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ نبی پاک مدینہ میں آئے تو عورتوں نے یہ کیا, وہ بچیوں نے گایا, یاد رکھیں نبی علیہ السلام مدینہ میں جب آئے
اس وقت جو ابھی بہت سی چیزیں، شراب حرام نہیں ہوئی تھی، جوا حرام نہیں ہوا تھا، اس وقت یہ ساز وغیرہ، یہ ڈفلیاں، یہ ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، اور اسی طریقے سے متع، بدکاری، یہ ابھی حرام نہیں تھے۔ کئی صحابی نماز پڑھتے تھے، بعض آتا ہے کہ نماز پڑھ لی، شراب پی کے، ابھی حرام ہی نہیں تھی۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ شراب، اب اللہ نے جب اس کو حرام کہہ دیا، حرام۔ عورتوں نے بے شک کچھ بچیوں نے وہ ڈفلیوں کے اوپر بچایا تھا کہ طلع البدر علینا، لیکن محمد رسول اللہ نے بعد میں ہر قسم کے ساز کو محمد رسول اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ اور اسی طریقے سے مجھے لاہور میں ایک بڑا پڑھے لکھا آدمی تھا، ہم پڑھا لکھا اسے سمجھتے ہیں جسے انگریزی بڑی فزکس، کیمسٹری، بایولوجی آتی ہے، اصل پڑھا لکھا تو یہ مولوی صاحب تو پڑھے لکھے ہے ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا چڑھ لے مولوی ہو، اور وہ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا ان کو کہ یہ نہ گاؤ، انہاں بیچاریاں نو جاچ تے ہے نہیں سی گان دی۔ یہ اللہ کی قسم یہ میرے ساتھ کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو پتہ ہی نہیں سی یہ راگ کیا ہوتا ہے، ٹھمری کیا ہوتی ہے، راگ دادڑا کیا ہوتا ہے، راگ درباری کیا ہوتا ہے، راگ فلانا کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا ظالمو اللہ سے ڈرو، کل کلا تم یہ کہو گے ان کو بدکاری آتی نہیں تھی کرنے کی، اب لوگوں کو بڑا اس لیے تب حرام تھی، کل کلا کہو گے ان کو شراب پینا نہیں آتا تھا، اب لوگوں کو بڑا سلیقہ آ گیا ہے، کیا کیا چیز سے تم روکو، اس طرح کرو گے۔ اللہ سے ڈرو۔ جس بات کو کیا تم یہ سمجھتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو حلال کام رکھنا ہوتا ہے نا، وہ قرآن و سنت میں کہہ دیتا ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے حلال، اور جس کو حرام کرنا ہوتا ہے قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول کے، اور اس کے لیے یہ جو گانا اور یہ ٹھمریاں اور فلاں راگ ایک ہی وَلَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، فرمایا قیامت کے دن اس کو ہم جہنم کے اندر ڈال کے پھر جہنم کے اندر فرشتہ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اللہ ہمارا دل قرآن و سنت کے ساتھ لگائے، دین کے ساتھ لگائے، نبی پاک کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے لغو و لاغو سے ہمارے دلوں کو اللہ پاک فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔